کہ وہ حسین کی والدہ کا غم آپ کے ساتھ مل کر شیئر کریں۔ آج اگر وہ مجلس میں فرش عزا پر بیٹھیں گے تو 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن کے بعد وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا، لیکن آج کل کی مجلس میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کو اگر برا لگے تو وہ برا مان لے، لیکن یہ فرض بنتا ہے مائک کا کہنے کا کہ کل مجلس کے دوران میں نے دیکھا کہ سب سے چھوٹا بچہ جو میرے گھٹنے کے برابر تھا وہ چائے کی لائن میں کھڑا تھا، شاید 2 سال کا یا 2.5 سال کا، اور سب سے بڑی بچی میری کمر تک تھی، وہ چائے کی لائن میں۔ 12 سے 13 بچے صرف وہاں کھڑے رہے۔ وہ اپنے بچوں کو مجالس میں لا کے ان کے ہاتھ میں ٹیلی فون دے رہے ہیں۔ آپ مجلس میں لا کیوں رہے ہیں؟ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، سیکھنا ان کو ہے۔ وہ بچے سیڑھیوں پہ بیٹھے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، جبکہ ان کو فرش عزا پہ ہونا ہے۔ آپ نے ان بچوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اور اس کے آپ جواب دہ ہوں گے۔ ہر سوال آپ سے ہوگا کہ آپ نے اس نسل کو کیا دیا؟ ٹیلی فون دیا، مجالس میں ان کو کنارے اس لیے بٹھا دیا کہ آپ ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہماری مجالس میں چل پڑی ہے۔ میں تمام ماؤں اور بھائیوں سے یہی بات کہوں گا کہ ہم سب یہ سیکھ کر آ چکے ہیں، یہ سب کچھ جو سیٹ اپ ہو رہا ہے یہ اگلی نسل کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ نے ہم سے شکایت کی کہ ہمارے بچے انگریزی نہیں سیکھتے، مولانا پتہ نہیں کتنے مشکل ورڈ اردو کے بولتے ہیں تو وہ نہیں بیٹھتے، تو ہم نے انگلش میں اردو شامل کر دی اور اردو میں انگلش شامل کر دی۔ اب آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ میں اس بچے کو نہیں کہہ سکتا بار بار کے اندر اور بیٹھو، کیونکہ والدین برا مانتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ یہ میسج ہے اس کا کہ اگر آج آپ نے اپنے بچے کو ولایت نہیں سکھائی تو کل آپ کے بچے مسجدوں میں کیا کسی فرش پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس میسج کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو بہت سی نسلیں یہاں بگڑ چکی ہیں۔ اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بچوں کو فون نہ دیجیے، فرش عزا پہ بٹھائیے۔ اگر وہ ایک جملہ بھی ایک لفظ بھی سیکھ کے چلے گئے تو سمجھیے آپ نے حق ادا کر دیا عزاداری کا۔ یہی میسج تھا۔ میں درخواست کروں گا برادر فرقان سے کہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ کہے کہ جنازے کو حیدر نے اٹھایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو حیدر نے اٹھایا ہے، زہرا کے مصائب نے، زہرا کے مصائب نے دنیا کو رلایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو کرتے تھے نبی آ کر جس در پہ سلام اکثر، دنیا کو بتانا تھا در سے نہیں بڑھ کر، امت نے تیرا زہرا ہے، امت نے تیرا زہرا وہ در ہی جلایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو بابا
جدائی کا غم تجھ کو کہاں کم تھا، اس پہ تجھے محسن کی شہادت کا بڑا غم تھا، پہلو پہ تیرے ہائے، پہلو پہ تیرے ہائے دروازہ گرایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو رسی میں گلا میرا زہرا نہ بھلا پائی، اور میرے بچانے کو بی بی تو چلی آئی، منظر وہ کبھی بی بی، منظر وہ کبھی بی بی تو نے نہ بھلایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو حسنین کے رونے سے دل میرا بھی پھٹتا تھا، گر تم نہ بلا لیتی سرور نہ سنبھل پاتا، آیا تھا قرار اس کو، آیا تھا قرار اس کو جب تو نے بلایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو میرا ہی کلیجہ تھا، جب غسل میں دیتا تھا، پہلو پہ نظر ڈالی چیخ کے رویا تھا، تازہ جو یہ غم زہرا نے، تازہ جو یہ غم زہرا نے مجھ سے بھی چھپایا ہے، یہ کہے کہ جنازے کو حیدر نے اٹھایا ہے۔ ایک سے بات مومنی میں مرچی کو بلانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو جائے، جتنا آ سکتے ہیں تشریف لے آئیے، اور تھوڑا سا آگے آ جائیے، اور تاکہ بیچ میں اگر کوئی آئے تو ان کو بھی آنے میں راستہ مل جائے۔ مومنین، یہ جناب سیدہ کی شہادت اتنی بڑی شہادت ہے کہ یہ کسی طرح کربلا سے کم نہیں۔ دو جملے امیر المومنین کے، اس کے جس نے خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھایا تھا کہ فاطمہ تمہارے جانے کے بعد علی بہت تنہا ہو گیا، اور امیر المومنین نے کہا کہ اے بطول، جب علی تمہیں آواز دیتے تھے تو تم یا ابوالحسن کہہ کے لبیک کہا کرتی تھیں، آج تمہیں صاحب مزار آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتی، یہ علی کی غربت ہے۔ اس شہادت کو یا ان شہادتوں کو ہلکا مت لیجیے، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا بی بی کی 3 شہادتیں کیوں،
کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم 3 دفعہ مجالس کر رہے ہیں، 3 مختلف دنوں میں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میرے گھر سے میری ماں مر جاتی ہے تو میں اس کے 100ویں کی مجلس کرتا ہوں، 10ویں کی مجلس کرتا ہوں، 20ویں کی مجلس کرتا ہوں، چھمائی کرتا ہوں، برسی کرتا ہوں، پھر سالانہ مجالس کرتا ہوں. تو میری ماں کی 6 مجلسیں ہو سکتی ہیں، جناب سیدہ کی 3 مجالس پہ ہمیں اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ تاریخ کیوں اور وہ تاریخ کیوں. ان چیزوں میں نہ الجھیے، ان بچوں کو مت الجھنے دیجیے. ان بچوں کو یہی کہیے جو شہادتیں ہیں ہمیں ہر دن منانی ہیں، جس دن آئے اس دن منائے. کیونکہ پچھلے 1300 سال میں ہم جناب سیدہ کو اور ان ظالموں کو بھول گئے تھے، یا ہم نے کوشش نہیں کی کہ ان ناموں کو سنیں جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگائی تھی، یا ان ناموں کو ہم سننا پسند نہیں کرتے ظالموں کا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا اور کس کی حکومت میں ہوا تھا. اس کو ایوائڈ کرنے کو ہم جناب سیدہ کو چھوڑتے جا رہے تھے. آج علماء نے اور ذاکرین نے اس مسئلے کو پھر سے ایک جگہ کر دیا کہ آپ کو جناب سیدہ کو چھوڑنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، بچوں کو یاد دلانا ہے، تاریخ دہرانی ہے. جو کچھ ہو گیا ایک انڈیویجول اور میں اس کا نام نہ لوں تو کچھ نہیں ہوگا. ظالم ظالم ہی رہے گا اور پروردگار قیامت تک ظالموں کا نام نشر کرتا رہے گا. ہمارے قتل عام چنار میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ شیعہ مجالس کرتے ہیں. جو میں نے ابھی بات کہی کہ اگر ایک شیعہ مارو گے تو وہ کم سے کم 6 مجلسیں کرے گا، 2 کرو گے تو 12 مجلسیں کرے گا، 3 مارو گے تو اور ملٹیپلائی ہوتی جائے گی. تم 100 مارو، ہم 1200 مجلسیں کریں گے. ہوگا تو یہی اور ہوتا یہی آیا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ حسین میں تیرے نام کو چپے چپے پر نشر کر دوں گا. تو ان چیزوں کو آپ لے کر چلیے، اپنے بچوں کو درس دیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے. آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں اگر ان کو یہ چیزیں نہیں سکھا رہے. میں درخواست کروں گا برادر مظہر باقری صاحب سے کہ تشریف لائیں، مجھے پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان محترم، حکم کے مطابق بارگاہ شہزادی کونین میں شہادت فاطمۃ الزہرا کے مرثیے کے عجباً آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل فرماؤں گا. اور قبل اس کے کہ عظمت شہزادی کونین میں چند خطاب ملاحظہ فرما لیجیے جس سے عظمت فاطمۃ الزہرا السلام کی کچھ اندازہ ہوگا آپ کو. اور قبل اس کے کہ 1-2 مصرے بارگاہ مولا کائنات میں ابھی ہمارے ترمانی جناب حیدر مہدی صاحب نے جو میسیج دیا ہے ابتدا میں، اسی سے مربوط کرتے ہوئے 2 مصرے ملاحظہ فرما لیجیے، پھر میں بارگاہ شہزادی کونین میں چند خطاب پیش کروں گا. عہد حاضر کے ایک نسخہ ہے، یہ ابھی جو میسیج دیا ہے، بچے ہمارے ولایت علیہ غم حسین کو چھوڑیں گے تو پھر در در کے ہو جائیں گے، تو اسی پر ایک نسخہ، ایک پرسکرپشن دینے لگا ہوں. عہد حاضر کے بگڑے ہوئے سر پھرے تا کجا در بدر جائیں گے. عہد حاضر کے بگڑے ہوئے سر پھرے تا کجا در بدر جائیں گے، نقش پائے علی تک انہیں لائیے، ایک سجدہ کریں گے سدھر جائیں گے. نقش پائے علی تک لائیے، ایک سجدہ کریں گے سدھر جائیں گے. آئیے بارگاہ شہزادی کونین میں یہ ملاحظہ فرمائیے. اہتمام خاص خلقت میں یوں فرمایا گیا، اہتمام خاص یوں خلقت میں فرمایا گیا، عرش پر پیغمبر خاتم کو بلوایا گیا، عرش پر پیغمبر
خاتم کو بلوایا گیا، باد احمد اور 12 نقش ویسے ہی بنے، فاطمہ وہ نقش ہے جو پھر نہ دوہرایا گیا۔ فاطمہ وہ نقش ہے جو پھر نہ دوہرایا گیا، فراز عرش پا جس نور نے قیام کیا۔ عزیزان محترم جو مجھے سنتے رہتے ہیں، یہاں پر میں رک کر ایک معرفت کی بات بتاتا ہوں، آئیے یہاں پر بھی بتا دینا چاہتا ہوں بچوں کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ نے فاطمہ الزہرا کے نور کو آسمان پر روک کر رکھا تھا، ہولڈ کیا تھا۔ کتنا عرصہ، ہاؤ لانگ؟ ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال۔ ہاں گھبرائے نہیں، دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، دلیلوں کا تو میرے پاس انبار ہوتا ہے، لیکن آئیے بس ایک جھلک دیتا ہوں، وقت کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ لیکن ہاتھ جوڑ کر یہ معروضہ کر رہا ہوں، اب اس تحقیقات میں آگے نہ بڑھنا کہ کب سے فاطمہ الزہرا کا نور ہے، دماغ کھو بیٹھو گے، اسی لیے کہ کب سے فاطمہ الزہرا کا نور ہے یہ صرف اللہ رسول مولا جانتا ہے۔ حدیث سے تو اتنا ظاہر ہوا، حدیث نے تو ہماری اتنی مدد فرمائی، ارشاد ہوتا ہے یہ چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، فاطمہ الزہرا کا نور تھا۔ سورج نہیں تھا، ہے نا توجہ؟ اب آپ یہ معلوم کرو کہ یہ سورج کب سے ہے۔ جب آپ یہ تحقیق کرو گے تو سائنس بتائے گی، جہاں تک سائنس کی حد تھی، جہاں تک سائنس تحقیقات کر کر بتاتی ہے یہ سورج 4.5 بلین ایئر سے ہے، ملین نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ملین میں 10 لاکھ ہوتے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا، 4.5 بلین ایئرس میں کتنے اربوں سال ہوتے۔ اب آپ یہ مجلس کے بعد کیلکولیٹ کر لینا، حدیث کہتی ہے سورج نہیں تھا، فاطمہ الزہرا کا نور تھا۔ چنانچہ میں اسی نور کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، فراز عرش پا جس نور نے قیام کیا، فراز عرش پا جس نور نے قیام کیا، فضیلتوں کا مشیت نے اہتمام کیا، سوائے فاطمہ زہرا کسی کا نام تو لو کہ جس کا اٹھ کے پیغمبر نے احترام کیا۔ سوائے فاطمہ زہرا کسی کا نام تو لو کہ جس کا اٹھ کے پیغمبر نے احترام کیا، کہ جس کا اٹھ کے پیغمبر نے احترام کیا۔ زہرا کے در پا رکتے ہیں بہر سلام وہ، بعد نماز پیہم عمل نبی کا یہ بعد نماز ہے، پیہم عمل نبی کا یہ بعد از نماز ہے۔ بعد از نماز پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، اپنا عمل بھی سنت شاہ حجاز ہے۔ کیا کہنا عظمت بی بی فاطمہ الزہرا کا، جس کی رسول خدا تعظیم کرے، جس کے در پہ جا کے سلام کرے اور بار بار سلام کرے، بار بار سلام کرے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اسی در کو جلایا، اسی در کو گلایا۔ یاد رکھنا جس کسی نے بھی بی بی فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی، جس کسی نے بھی بی بی فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، جس کسی نے بھی بی بی فاطمہ الزہرا کو خفا کیا، ان بدبختوں کے لیے سمسام علی کوہر مرحوم اللہ مقامہ فرماتے ہیں ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، ایمان کے، سب مل کر جیو بیٹا جیو، سلامت رہو، ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، اس در پر فرشتے بھی سنبھل جاتے ہیں، شہزادی کونین جو ہو جائے خفا، اللہ کے تیور بھی بدل جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آئی نا عظمت فاطمہ الزہرا؟ پھر اس کے بعد یہ
فکر رکھنا کہ بی بی فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی باغ مانگنے کے لیے، دربار میں گئی تھی چند کھجور کے درخت مانگنے کے لیے. لعنت بھیجتا ہوں ایسی گری ہوئی فکر پر اس منبر سے. بی بی ملکۃ العرب کی بیٹی فاطمہ زہرا کس سے مانگتی؟ فقیروں سے، لٹیروں سے، دین کے غداروں سے مانگتی. وہ ظالمین جو چہروں پر اسلام کی نقاب ڈال کر قوم کو گمراہ کر رہے تھے ان سے مانگتی. بی بی کچھ مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، بی بی دربار میں گئی تھی ان ظالموں کے چہروں سے وہ اسلام کی نقاب الٹنے کے لیے. اور بی بی نے اس طرح نے بے نقاب کیا جس کو ڈاکٹر پیامہ صاحب قبلہ نے اس یوں فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، لفظوں نے ذوالفقار کو پیچھے ہٹا دیا. لفظوں نے ذوالفقار کو، دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، لفظوں نے ذوالفقار کو پیچھے ہٹا دیا. خطبے نے تیرے کر دیا باطل کو بے نقاب. باغی کون؟ باغ فدق نے بتا دیا. آئیے میں بارگاہ شہزادی کونین میں شہادت فاطمہ زہرا السلام کے مرثیے کے کچھ بیان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس مرثیے میں بی بی فاطمہ زہرا نے کس طرح سے آخری لمحوں میں بچوں سے آخری پیار کیا ہے اور مولا کائنات سے وصیتیں کی ہے. اس نے میت فاطمہ الزہرا کے بعد کس طرح سے مولا کائنات نے بچوں کو ماں کی میت سے جدا کیا اور اس وقت ماں کی کیا صدا تھی. اسی صدا پر آ کر مرثیے کو تمام کر دوں گا. میں تو صرف آپ کو متوجہ کر دینا چاہتا ہوں. پھر اس مرثیے کے بعد علامہ صاحب کو رونق افروز ممبر ہوں گے. وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں فضائل و مصائب بیان فرماتے ہیں. ہم سب کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں ہے. آئیے میں مرثیے کا آغاز کرتا ہوں، لیکن ذہن میں یہ رکھ کر مرثیے کو سماعت فرمانا ہے کہ آج آپ فاطمہ الزہرا کا عزادار ہو. آج آپ فاطمہ الزہرا کی مصیبتوں پر گریہ کرنے آئے ہو نا، فاطمہ الزہرا کی مصیبتوں پر ماتم کرنے آئے ہو نا. آج قیامت برپا ہوگی در زینب میں جب میں یہ کہوں گا فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، گودی میں بٹھایا، کبھی سینے سنایا، بالائے جبیں بوسے دیا اور یہ سنایا، لو پیارو کہ ہنگام جدائی کا اب آیا. اب تم سے جدا ہوتی بطول عذرا ہے یہ آخری. زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے. حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی ایزا، یہ ہے میرے پیارے نہ کبھی ان کو گھرکنا. پھر آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا، پڑھیو میرے لاشے پہ نماز اے میرے آغا. فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائی ہے صاحب، بچوں کو میری خبر پا تم لائی ہو صاحب. نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا، ہر بات میں بے ساختہ رو دیا ہے چھوٹا. ہے خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجا، تم اس کو میرے لاش پر بھی رونے نہ دینا. سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا سمجھ کر، گھر کے نہ کوئی ابھی سے بھی بن ماں کا سمجھ کر. اجرکم علی اللہ. ہاں روتے رہو عزادارو، روتے رہو.
پرسہ عزیزارو ہم سب کا پرسہ تو فاطمۃ الزہرا کو دیتے ہیں. آج فاطمۃ الزہرا کا پرسہ ہے. میرا دل کہتا ہے اس مجلس میں مولائے کائنات کے ساتھ حسن و حسین کی سواری آئی ہوگی, زینب و کلثوم کی سواری آئی ہوگی, ابو الحوائج کی سواری آئی ہوگی. رونے والوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے اماں دیکھیے آپ کے عزادار کس طرح سے تڑپ تڑپ کر گرا کر رہے ہیں, کیسے تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں عزادارو اس شان سے پرسہ پیش کرو مولا علی کی خدمت میں, حسن و حسین کی خدمت میں, زینب و کلثوم کی خدمت میں, باب الحوائج کی خدمت میں, رسول خدا کی خدمت میں, کہ تصور میں آنسوؤں کے سمندر بہا دو. پرسے میں کوئی کمی نہ ہو, پرسے میں کوئی کمی نہ ہو. نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا, ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا, ہے خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجا. تم اس کو میرے لاش پر بھی رونے نہ دینا, تم اس کو میرے لاش پر بھی رونے نہ دینا. سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا سمجھ کر, گھر کے نہ کوئی ابھی سے بن ماں کا سمجھ کر, یہ کہہ کے کیا بند در حجرے اتھار. سب خرد و کلا آن کے رونے لگے باہر, آواز سنی کلمہ طیب کی برابر, پھر کچھ نہ صدا آئی, کہا سب نے یہ رو کر رحلت ہوئی. بس آج رسول عربی کی لو اٹھ گئی, دنیا سے نشانی بھی نبی کی. پھر کھول کے حجرے کو بسد نالو افغان ماتم کا کیا, فاطمہ کے ناش پسامہ فرزندوں نے پھر آ کے کیے چاک گریباں. چلاتے تھے قربان ہو ہم بولو تو اماں, فضا نے کہا فاطمہ تو مر گئی پیارو, اماں کہا اماں تو کر گئی پیارو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو عزادارو آؤ یہاں پر مرثیہ کو روک کر, 1 منٹ مرثیہ کو روک کر ایک قیامت کی بات بتاتا ہوں. جب گھر میں حسن و حسین تشریف لائے تو فضا نے کہا فاطمہ تو مر گئی پیارو, اماں تو خزا کر گئی, جاؤ ماں کی میت سے رخصت ہو. حسن دوڑے ماں کی میت سے لپٹے, گریا کیا, آنسو بہائے, رخصت ہوئے. زینب و کلثوم تشریف لائے. فضا نے کہا فاطمہ تو حسین ٹھہرے آنسو بہا رہے ہیں. فضا نے کہا فاطمہ تو مر گئی پیارو, اماں تو خزا کر گئی پیارو, جاؤ ماں کی میت سے رخصت ہو. زینب و کلثوم دوڑے ماں کی میت سے لپٹے, گریا کیا, رخصت ہوئے. حسین ٹھہرے آنسو بہا رہے ہیں. فضا نے دیکھا شہزادہ مسلسل آنسو بہا رہا ہے, کچھ بولتا نہیں, آگے بڑھتا نہیں, مسلسل آنسو بہا رہا ہے. فضا ڈری, گھبرا گئی, قریب آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے شہزادے اماں تو فاطمہ تو مر گئی, اماں تو خرا کر گئی, جاؤ ماں کی میت سے رخصت ہو. حسین نے فاطمہ فضا کے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ ماں کی میت کی طرف دیکھا, آگے بڑھے, رکے, میت سے کچھ فاصلے پر رک کر ایک آواز دی اماں حسین آیا ہے. کوئی جواب نہیں. حسین نے کہا اماں حسین آیا ہے, کوئی جواب نہیں. پھر حسین کہتے اماں حسین آیا ہے. جب تیسری وقت بھی جواب نہیں آیا تو حسین کہتے ہیں اماں پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا, حسین پکارے آپ جواب نہ دے. پھر حسین کہتے ہیں اماں اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ حسین کہہ کر نہ پکارے. عزادارو فاطمہ کے لاشے کو حرکت ہوئی, بندے کفن ٹوٹے, ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. حسین دوڑے ماں کی لپٹے. عزادارو اب یہاں پر ماں اور بیٹے میں کچھ گفتگو ہوئی. ماں نے کہا میرے لال میں نے تیرے لیے موت سے واپس آئی, میں نے تیرے لیے بندے کفن توڑ کر آغوش میں لیا, میرے لال مجھ سے ایک وعدہ کر. حسین کہتے ہیں ماں میں وعدہ کرتا ہوں. حسین کہتے میں وعدہ کرتا ہوں. فاطمہ الزہرا نے کہا میرے لال کبھی ایسا وقت پڑے
میں پکاروں تو چلے آنا. حسین کہتی ہے اماں میں وعدہ کرتا ہوں وعدے کو پورا کروں گا. آزادہ زمانے نے کروٹیں لی. 61 ہجری کا محرم آیا, عاشور کا دن تمام ہوا. حسین کا سر نوکے نیزہ پر, حسین کا جسم اخضر زخموں سے چور زمین کربلا پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر زمین کربلا پر موجود. حسین تجھ پر ہمارا سلام, حسین کی مصیبتوں کو سلام, حسین کی پیاس کو سلام, حسین کی مظلومیت کو سلام, ایک حسین کی مظلومیت کو سلام, ایک کر واپس. ایسے میں آسمان سے ایک نور ساتے ہوا, محمد مصطفیٰ کی سواری زمین کربلا پر موجود. حسین تجھے محمد مصطفیٰ کا سلام, حسین کی مصیبتوں کو سلام, حسین کی مظلومیت کو سلام, حسین کی پیاس کو سلام. آزادارو ابھی در زینبیہ میں قیامت برپا ہو جائے گی. محمد مصطفیٰ نے مظلوم کربلا کے لاشے کو غور سے دیکھ کر کہتے ہیں علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچنے والے اس صبر کو سلام. علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچنے والے اس صبر کو, عباس کے کٹے شانے اٹھانے والے اس صبر کو سلام. قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے اٹھانے والے اس صبر کو سلام. علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچنے والے اس صبر کو سلام. علی اصغر کے گلے سے محمد حسین تجھ پر محمد مصطفیٰ کا سلام. محمد مصطفیٰ کی سواری واپس. ایسے اور نور ساتے ہوا آسمان سے لے کے زمین کربلا تک, نوری نور. حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کی سواری زمین کربلا پر موجود. بی بی فاطمہ الزہرا مظلوم کربلا کے لاشے کے جانب بڑھتے بی بی فاطمہ الزہرا رکی. بالکل اسی طرح سے اسی فاصلے پہ جس فاصلے پہ حسین ماں کی میت پہ جاتے رک گئے تھے, اسی فاصلے پہ رک کر بی بی فاطمہ الزہرا نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر, فاطمہ الزہرا نے یہ نہیں کہا کہ میرے لال میری آغوش میں آ جا. فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرے لال اپنا وعدہ یاد ہے, بس اتنا کہنا تھا. حسین کے لاشے کو حرکت ہوئی, فضاؤں میں بلند ہوا, فاصلے کو طے کرتا ہوا. فاطمہ کی آغوش میں حسین کا لاشا, فاطمہ الزہرا کی آغوش میں حسین کا کٹا ہوا سر نیزے سے بول رہا تھا اماں میں نے آپ کے وعدے کو پورا کیا. اس طرح سے حسین نے وعدے کو پورا کیا. سمجھ گئے عزادارو؟ تو اب سنو پھر کھول کے حجرے کو پسند نہ لو افغان ماتم کا کیا فاطمہ کے ناش پساماں. فرزندوں نے پھر آ کے کیے چاک گریباں, چلاتے تھے قربان ہو ہم بولو تو اماں. فضا نے کہا فاطمہ تو مر گئی پیارو, اماں کہا اماں تو خزا کر گئی پیارو. سر کھول دیے کنیزوں نے, منہ کو ملی خاک, یوں تڑپی زمین پر کے لرزنے لگی افلاک, رونے لگی فردوس میں روح شہل اولاد. کلثوم نے ننا سا گریبان کیا چاک, میں کیا کہوں زینب مستر کی صدا تھی, ہے میری اماں کی صدا تھی. القصہ وہ دن ماتم شبیر میں گزرا, شب آئی کھلے گیسوں سے دینے کو پرسا. حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا, معصومہ کے ایک ہاتھ تھا جو زخم لگا تھا, وہ دست بطولہ خمیدہ نظر آیا. یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا. کمال اللہ, مولا سلامت رکھے. مقبول مجلس ہو رہی ہے, مولا سلامت رکھے. بانیان مجلس کو مولا سلامت رکھے, حاضرین مجلس کو, اس مجلس میں ہر آنے والے کو فردن آپ کی مولا دلی مقاصد کو پورا فرمائے. خدا سلامت رکھے. در زینب کے انتظامیان کو خدا سلامت رکھے. حیدر مہدی صاحب کو جو بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ قوم کی خدمت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, مولا ان کو ان کے خانوادے کو صحت و سلامتی کے ساتھ تازور حجت سلامت رکھے. خدا علامہ شیبہ صاحب کے سائے کو قوم
کے سروں پر تازور حجت سلامت رکھے، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو اب بس 2 بن مرثیے کے میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اب سارے مجمع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سارے حاضرین ناظرین کی بھرپور توجہ، بھرپور۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ ہاں یہ توجہ چاہتا تھا۔ اب سنو قیامت کے مصرے القصہ، وہ دن ماتم شبیر میں گزرا، شب آئی کھلے گیسوں سے دینے کو پرسا، حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، معصومہ کے ایک ہاتھ پا زخم لگا تھا، وہ دست بطوعہ خمیدہ نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا۔ زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا، اماں کہا پہلے ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرے ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا۔ تابوت پا زینب کا تھا یہ نالو جا کا، رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا، تابوت میں زہرا کے ہوئی تب حرکتیں آ، اور بند کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، سر خم کیے تابوت پا فرزند کھڑے تھے، سر خم کیے تابوت پا فرزند کھڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، کہتے تھے علی فاطمہ کے ناشپہ ہے ہاتھ، کہتے تھے علی فاطمہ کے ناشپہ ہے ہاتھ، بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے اب ہاتھ، رخصت ہے اب زندوں کا اور میت کا کیا ساتھ، رخصت ہے اب زندوں کا اور میت کا کیا ساتھ، رخصت ہے اب زندوں کا اور میت کا کیا ساتھ، رخصت ہے اب زندوں کا اور میت کا کیا ساتھ، رخصت ہے اب زندوں کا اور میت کا کیا ساتھ، ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں، سنو عزادارو، ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آئی سیری نہیں ہوتی، صاحب میرے بچوں کو چھڑاو نہ خدا را، خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا، ہوئے گا میری روح پا احسان تمہارا، بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا، معصوموں سے دم بھر میں بچھڑ جائے زہرا،